اور یہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ایک مجبوری ہے کسی بھی سیاسی حکومت کی، اگر باہر سے مہنگا ہو رہا ہے، لیکن سیاست اس پہ ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو نون لیگ کرتی رہی ہے وہ بھی سیاست ہی کرتی رہی ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مہنگا پیٹرول ہے تو مہنگا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا آج تک، یہ میرے سامنے ان کا وہ پڑا ہوا ہے، ہم بھی فنانس میں کام کرتے رہے ہیں، کہ تم پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ۔ کبھی نہیں کہا تم، وہ کہتے ہیں سبسڈی دینی ہے تو ٹیکس ریونیو جو ہے وہ اتنا کر لو کہ تم قرضے ادا کر سکو۔ یہ میں 4 کنڈیشنلٹی اس کی بتا دیتا ہوں۔ انشور دیٹ the debts contracted are paid back, implement the structural reforms aimed at liberalizing economy, opening it up to the international market, and reducing the presence of the state gradually۔ یہ وہ کرتے آپ کیا ہیں؟ آپ ٹیکس نہیں لگاتے۔ آپ کا جو ریشو ہے اس وقت 80 اور 20 بھی نہیں ہے، بلکہ 90 اور 10% ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر۔ میرا اتنا بڑا فارم ہے، میں 2000 ایکڑ کے اوپر میں ٹماٹر لگاتا ہوں، میرے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ٹماٹر کی چٹنی کی فیکٹری ہے، اس کے پر کوئی ٹیکس نہیں، اور یہ مقبول جان چٹنی خریدنے جاتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا ڈلیما۔ اس لیے کہ وہ ان کے ووٹرز ہیں، وہ ان کے سپورٹرز ہیں، وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں، اس لیے ان کو ٹیکس نہیں لگتا۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ٹیکس کی ڈویژن کیا ہے؟ شاہد کاردار ہمارے دوست تھے، وہ لے گئے جو فائنانس منسٹر لگے، کہتے ہیں میں نے پراپرٹی پر ٹیکس لگانے کے لیے کہا۔ دنیا میں سب سے کم ٹیکس پراپرٹی کے اوپر ہے، سب سے کم۔ میں اگر ایک کنال کے اندر رہتا ہوں تو آپ اتنا ٹیکس بھی نہیں دیتا کہ جتنے سے 4 گلاس پانی آ جاتے ہیں۔ 10 کروڑ روپے کا بندے کا پلاٹ ہے، 1 روپے کا وہ ٹیکس نہیں دیتا، ساری کی ساری اس سے قبر بنائی ہوئی اس انویسٹمنٹ کی۔ آپ کی پلاننگ ہے۔ آئی ایم ایف نے مجھے کوئی دکھا دے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہو کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے ہم نے، مجھے کوئی بتا دے کہ آئی ایم ایف نے کہا، وہ کہتا ہے سبسڈی دو، تمہارے پاس پیسہ ہے بے شک مفت پیٹرول دو لوگوں کو یار۔ نہیں، مگر دوسرا معاملہ یہ ہے نا سر اولیاء صاحب کہ کیا دنیا میں اگر قیمتیں زیادہ ہیں تو اس کو سستا بیچا جا سکتا ہے، یعنی معیشت کے اوپر اگر آپ کی معیشت میں جان نہیں ہے تو اپنی معیشت پہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے۔ سبسڈی کا جو مفتاح صاحب کہتے ہیں 120 ارب روپے ماہانہ آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ ٹیکسیشن پوری کرتے ہیں تو آپ ڈال بھی لیں۔ نہیں، ایران میں آٹا نہیں ہوتا، ایران میں مفت روٹی دی جاتی ہے، مفت۔ میں بتا رہا ہوں کیوں دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مستقل پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی ہو، پاکستان میں آپ مشرف جیسا بندہ یہاں پر نہیں کر سکا بکڈ اکانومی کسی طور پر، اٹھا کے پرے پھینک دیا، ان کو کہا جاؤ نکلو۔ جی، جب جو بندہ ایک پان والا ہے نا، وہ 5 لاکھ روپیہ اگر کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو 500 روپے ٹیکس دے گا، 20,000 روپے رشوت دے گا ان کے انسپیکٹرز کو، اوپر سے نیب کا قانون لے کے آ گئے ہیں۔ صحیح۔ اب تو آپ پکڑ کے دکھائیں مجھے کسی کسٹم انسپیکٹر کو، اب تو پکڑ کے دکھائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بددیانت اور کرپٹ لوگوں کی بات مانی گئی ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ یار دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو تم اگر تو حالات کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کی، میں نے اوورال بات کی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اس ملک کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن تھا۔ خود اسحاق ڈار صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ پاکستان میں 20 سے 25 ارب روپیہ جو ہے وہ مہینے کا، بلکہ انہوں نے یہ بات 200 ارب کی بھی بات کی ہے، مختلف فگر دیے تھے، وہ کرپشن میں چلا جاتا ہے سی بی آر کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کبھی نہیں کہتا، آئی ایم ایف کہتا ہے پرپوزل لے کے آؤ۔ ہم پرپوزل لے کے آتے ہیں کہ یہ سبسڈی بنے، فنانس پہ ہم زندگی بھر بجٹ بناتے رہے ہیں۔ وہ کبھی نہیں لکھ کے دیتا کہ اتنی سبسڈی اسی لگا دو، اسی سبسڈی اسی لگا دو، اتنی سبسڈی اسی کو لگا دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، میں نے کب کہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں وہ انہوں نے لگائے تھے، جن کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا اوورال مسئلہ یہی ہے۔ پاکستان کو ہم نے 1973 کی جو کتاب ہے نا، بالکل ٹھیک بات، ELBS کی، جو کہ انگلینڈ کے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے کورسز میں پڑھائی جاتی تھی نا، وہ کتاب کے اندر مجھے آج میں نے اس کو سجا کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کو ایز اے سکسیسفل انڈسٹریل کنٹری کہا جاتا تھا اور سکسیسفل ایگریکلچر کنٹری کہا جاتا تھا۔ ہم نے اس کو ساروں نے مل کے 88 آن ورڈ، ہم نے ساروں نے مل کے اس کو ٹریڈرز ہب بنا دیا، ہم نے دبئی بنا دیا ہوا ہے۔ نہ یہاں انڈسٹری رہی ہے، نہ ایگریکلچر رہا ہے، نہ کچھ اور رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اس میں میں نے مشرف کی بھی بات کی، ان کو شاید یاد نہیں آیا،
انہوں نے براہ راست اس کے بعد کے مسئلہ ذرا یہی ہے. میں نے کہا تھا کہ مشرف بھی اس اکانومی کو اس طرح میں لے کے آیا. جب وہ کر رہا تھا نا ساری پارٹیاں خلاف تھیں, نہیں کرنے دیں گے. آج ان کو گھیر لیں وہ سارے کے سارے چیمبر آف کامرس والے اور دوسرے کہ ہم نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے. جس ملک کے اندر آپ شناختی کارڈ 50,000 روپے کی شاپنگ پہ نہ لے سکے, یہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, یہ پولیٹیکل ول ہوتی ہے. آپ سبسڈی لگائیں گے, آپ کو پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کی کھال کھینچیں گے, آپ پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے. آپ میرے جیسے بندے, میں جاؤں گا کھانا کھانے میں ٹیکس دوں گا, میں خریدوں گا جوتا میں ٹیکس دوں گا, میں خریدوں گا صابن میں ٹیکس دوں گا, میں خریدوں گا دوائی میں ٹیکس دوں گا. یعنی الیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے آپ نے غریبوں کی کھال کھینچنے کے بعد کیا کیا ہے؟ جی جی اچھا نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہہ دیتا غلط عداد شمار. مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے, میں نے اور میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی چلیں, یہ تو ہو گیا نا سر. اگلا سوال میرا آپ سے یہ تھا, اوریہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ حکومت کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا یہ مشکل فیصلے نہیں لیں گے اور عوام کے پاس چلے جائیں گے. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی اسیسمنٹ تھی, کچھ اور لوگوں کی اسیسمنٹ بھی تھی, کچھ خواجہ آصف صاحب کے بیانات بھی ایسے آ رہے تھے, کچھ مریم صاحبہ کے آئے تھے. اس سے تاثر یہی ملا تھا کہ مشکل فیصلے لینے کو ترجیح دیں گے عوام کے پاس جانے پر. اب چونکہ انہوں نے مشکل فیصلے لے لیے ہیں تو کیا اب فوری طور پر یہ عوام کے پاس جائیں گے یا اب 1.5 سال انتظار کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عوام کے پاس چلے جائیں گے. کچھ دو بنیادی کام جو زرداری صاحب نے کروانے تھے وہ تو کروا لیے, وہ تو ہو گئے, ٹھیک ہے. اب وہ ایک الیکشن کا آ گیا, ایک نیب کا آ گیا, نیب کا آ گیا. اب اس کے بعد دیکھیں جتنی دیر بھی یہ لوگ رہیں گے نا اتنی دیر عمران خان کی گورنمنٹ ان کے ذہنوں سے لوگوں کے وہم ہوتی چلے جائے گی, یہ سامنے فور فرنٹ پہ آ جائیں گے. اور اگر تو نون لیگ کے کیونکہ ظاہر بات ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سٹیپ کس نے لیا تھا, یہ اثر کے وقت روزہ کس نے کھولا تھا, یہ خاص طور پہ دھکا کس نے دیا تھا, مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک سینس پرویل کر لی ہے کہ جو کچھ عرصے کے بعد جتنا جا سکتے ہیں گورنمنٹ کے, ابھی تو وہ کہہ دیں گے نا جی عمران خان کی حکومت تھی اس نے کیا ہے. چیک کریں نا کہ 50,000 جو ایکسپائرڈ ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی تو میں کوئی راکٹ لانچر لے کے, یا میرے ساتھ جو خواتین اور بچے کھڑے تھے وہ کوئی بم بروت تو لے کے گئے نہیں تھے. ہم تو وہاں پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے جس وقت ہمارے سروں پہ آ کے شیلز گرنے شروع ہوئے ڈی چوک پہ. اس وقت تو ساری خواتین میرے ساتھ کھڑی تھی, بچے کھڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے, ان میں سے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا. ہم خود اب تک ہمارے لنگز افیکٹڈ ہیں. تو بات ساری یہ کہ خان صاحب نے تو ایک جو ان کی چال تھی آگے, جو میں نے تو پوری رات ڈی چوک پہ بہت سارے مناظر دیکھے. کبھی ہم آگے جاتے تھے اور شیلنگ جب ہوتی تھی شدید تو وہ رکی نہیں, پیچھے چلے جاتے تھے. آس پاس کی بلڈنگز کے اوپر کس قسم کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا, کون سی سازش کا شکار کرنا چاہ رہے تھے, کون سا تصادم یہ کرانا چاہ رہا تھا. رانا ثناء اللہ جو قاتل اعلیٰ ہے, 14 قتلوں کا ماڈل ٹاؤن کا جو مین ہیرو ہے ماشاءاللہ, اور گلو بٹوں کو جو لا کے مرواتا رہا ہے. تو اب فوج کس لیے بلائی تھی اگر کارکنان نہیں نکل رہے تھے, اور 200-400 کارکنوں کے لیے پاکستان نہیں, مگر کمل صاحبہ عمران خان کہتے تھے اپنی تقریر پہ ایک دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر 20 لاکھ لوگ نکلتے ہیں تو یہ چند ہزار پولیس اہلکار جو ہیں یہ کسی کو روک نہیں سکتے. تو اگر پولیس اہلکار آپ پر بھاری تھے ٹیئر گیسنگ کے ذریعے سے اور شیلز مار رہے تھے, اس کا مطلب ہے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے, ورنہ وہ جہاں پر وہ پولیس اہلکار تھے ان کو وہ پچھاڑ کر آگے نکل سکتے تھے, مارچ کر سکتے تھے, آگے آ سکتے تھے. اتنی بڑی تعداد میں تو لوگ نہیں نکلے نا. سر میری بات سن لیں, میں پوری بات بالکل نکلے ہیں. اگر پولیس پوری پڑ گئی تھی, حاوی آ گئی تھی, تو پھر فوج کیوں بلائی تھی؟ پھر دنیا کی 5ویں بڑی فوج اتنے سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں بلائی تھی؟ پھر